اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دی ہیں۔ اچھا، اللہ کی آیات مشرکین نے کیسے بیچ دی ہیں؟ وہ کوئی پیسے لے کے قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں، اللہ کی آیات اس طرح بیچ دی جو سورہ توبہ میں ہی آگے چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اور مومنوں اس بیعت کے اوپر، اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ یعنی مسلمانوں نے اپنی جان اور مال اللہ کو دی اور آخرت کی جنت کا سودا کر لیا۔ لیکن مشرکین نے کیا کیا؟ اپنی جان بھی بچائی، اپنا مال بھی بچایا، اور دین ہاتھوں سے دے دیا، وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، تو گویا انہوں نے اللہ کی آیات کو دنیا کے فائدے کی خاطر بیچ دیا۔ مسلمانوں نے اپنا آپ بیچ لیا قرآن کو ماننے کے لیے، پیغمبر کو ماننے کے لیے، آخرت کے حصول کے لیے، اور کافروں نے اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر دین ہاتھوں سے بیچ دیا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ فصدوا عن سبیلہ، اور انہوں نے اللہ تعالی کے راستے سے لوگوں کو روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب تو کیا کرتے تھے نا، اب تو اسلام کو غلبہ ہونے جا رہا ہے، وہ دور اب گیا، فتح مکہ بھی ہو چکا ہوا ہے، مسلمانوں کو پاور کے طور پر پورے عرب کے لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد تو پھر وہ ہو گیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ فتح ایسی آئی ہے کہ لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں دین کے اندر، کیونکہ قریش کو غلبہ مل گیا، نبی الاسلام قریش میں سے تھے، تو باقی قبائلی سسٹم میں جب انہوں نے دیکھا یار یہ غلبہ ہو گیا تو لوگ دین میں آئے۔ اس وقت وہ جب دین میں آ رہے تھے نا تو وہ کوئی کنوکشن کے ساتھ اسلام کو نہیں قبول کر رہے تھے، بلکہ عرب کے ایک سردار کی ڈومیننسی کو قبول کر رہے تھے۔ اسی لیے پھر سورہ الحجرات میں آیا کہ یہ پینڈو عربی لوگ آ کے کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، تم فرماؤ ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ کہو ہم اسلام لے کے آئے۔ ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اسلام کیا مطلب؟ سر تسلیم خم کرنا، کسی کی حاکمیت کو تسلیم کر لینا۔ تو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ طاقت دے دی تھی، وہ سرنڈر کر گئے کہ ہاں اگر قبیلہ ثقیف، حوازن اور خود قریش رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکا تو ہم تو شاہی کوئی نہیں۔ اتنے جنگجو قبیلے آپ کے آگے گھٹنے ٹیک گئے، پھر خیبر بھی ہو چکا ہوا ہے۔ تو وہ سب کے سب لوگوں نے نبی علیہ السلام کو ایک واریر کے طور پر ایکسپٹ کر لیا کہ یار اس بندے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ واریر پیغمبر بھی تھے، لہذا ان کی بیعت کرنے کا مطلب صرف ایک قبیلے کے حاکم کی بیعت نہیں تھی، بلکہ اس کے دین کو بھی اڈاپٹ کرنا تھا، ادروائز عرب کی سرزمین میں آپ رہ نہیں سکتے۔ اس وقت تو لوگ آئے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس پھر لوگ آتے تھے، آپ کے پاس وقت گزارتے تھے، آپ کی صحبت میں رہتے تھے۔ جو مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم 20 لوگ تھے، گاؤں ایریا سے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، 20 دن تک رہے، چند نوجوان تھے، مسجد نبوی میں ہی آپ کے مہمان بنے، وہی آپ کا دفتر بھی تھا اور وہی آپ کا مہمان خانہ بھی، ہاسٹل بھی، نماز بھی وہیں پڑھنی، اور پھر رسول اللہ کے گھر کا دروازہ بھی مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے وہ روزانہ 5 نمازیں پڑھنی، پھر نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ صوفہ کو دین سکھا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو جس طرح آج ماڈرن فارم میں یہ کہتے ہیں نا آپ سروزہ لگائیں، چلا لگائیں، تو وہ سروزے ہی لگاتے تھے، لیکن وہ سروزے قرآن و حدیث والے ہوتے تھے، فضائل اعمال والے نہیں تھے ہوتے، جس میں وہ دین سیکھتے تھے۔ پھر وہ جب پاس بیٹھتے تھے پھر وہ کہتے تھے یار یہ تو ایک سیریس ایشو ہے، پھر وہ یہ بات بھول جاتے تھے کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ ایک واریر ہے، جو انہوں نے مسکنسیپشن کی وجہ سے سمجھا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے واقعی یار اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو نمازیں، قرآن وہ یاد کرتے تھے، جا کے نمازیں پڑھنی شروع کی، قرآن کا حصہ زبانی یاد کیا۔ آج لوگ بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی قربانیوں کی، لیکن معذرت کے ساتھ اس کے ساتھ ہم تابعین کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔
اگر جنگ قادسیہ اور یرموک دیکھا جائے تو صحابہ کرام تو 5% بھی اس میں نہیں تھے. 95% وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے ہوئے تھے. انہوں نے نبی اسلام کو نہیں دیکھا ہوا تھا, یا ایون رسول اللہ کے مبارک زمانے میں مسلمان ہوئے لیکن تب بھی حضور کو نہیں دیکھا ہوا تھا. یعنی آج کل والا صاحب تو نہیں تھا نا, چند ایک لوگوں کو وہ بھیج دیتے تھے جاؤ کہ ذرا آبزرو کر کے آؤ, اور وہ آگے دین سکھاتے تھے. اب کئی بوڑھے ہیں, کئی مصروف لوگ ہیں, وہ نہیں جا کے مل سکے, ان کو ہم صحابہ نہیں بولتے. قرآن میں ان کی تعریف آئی ہے کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی, وہ پیروی کرنے والے وہ صحابہ بھی ہیں جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں لیکن حضور سے نہیں ملے, ہم انہیں تابعین کہتے ہیں. وہ ایسے کرنی یمن میں تھے, نہیں ملے. مالک اشتر, ان سے چھوٹی عمر کے لوگ صحابہ ہیں لیکن وہ نہیں مل سکے, کوفے میں تھے. اتنی دور سے اتنا سفر کر کے آنا, کئی لوگ بیچارے سفر کر کے آئے, نبی الاسلام کی وفات ہو چکی ہوئی تھی, اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ نبی اس وقت دنیا میں ہے یا نہیں ہے, کمیونیکیشن تو کوئی نہیں تھی. کئی لوگ سفر میں راستے میں ہوتے تھے اور خبر ملی تو وہ وہی سے واپس. ٹھیک ہے, پھر کئی لوگ پھر آتے تھے, مسجد نبی میں رہتے تھے, صحابہ کرام سے دین سیکھتے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے پھر وہ انہی لوگوں نے پھر اسلام کی جنگی اعتبار سے جو آپ سمجھ لیں مین پاور ہے, وہ تو پھر تابعین بنے ہیں نا. میجر جو مین پاور ہے نا جہاد اور قتال میں, وہ تابعین ہے. صحابہ کرام اس میں کم ہے, اور پھر آگے وہ سلسلہ چلا الحمدللہ.